الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ اللہ کا محض فضل ہے کہ اللہ نے دوبارہ دین کی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس جگہ کو بھی محض اللہ کے فضل و کرم سے یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ دین کی بات کرنے کا جو مجمع ہے وہ اس مقام پر جمع ہوا۔ ایسے میں جو احباب اس کا انتظام کرنے والے ان کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ اللہ تعالی ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عمل کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا دین کے حوالے سے، تو سچی بات یہ ہے کہ جن احباب نے انتظام کیا بہرحال جس کسی درجے میں بھی، ان سب کو اللہ تعالی ان کا بھی اجر عطا فرمائے گا، چونکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے کا یہ سب احباب ذریعہ بنے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ مساجد میں آج کل کے حساب سے بات کرنے کی ترتیب نہیں ہے، لیکن بہرحال مجمع کی ضرورت دین کے حوالے سے ہے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ضرورت کو پورا فرما رہے ہیں، ہم یعنی کہ آپ احباب کے ذریعے سے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ بات کرنے کی، کہنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ گزشتہ مجلس میں بھی بات ہوئی اور اس مجلس میں بھی دین کی بات ہو رہی ہے، اور آج کا موضوع چونکہ ہم اکھائی میمن جامع مسجد حسین آباد میں ترتیب یہی تھی کہ رمضان آنے سے ایک جمعے سے قبل جمعہ زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق بات کرتے تھے، اور جو آخری جمعہ تھا وہ رمضان کس طرح سے گزاریں اس کے متعلق بات کرتے تھے، چونکہ دونوں کے دونوں یہ ضرورت کے موضوع ہیں رمضان کے حوالے سے۔ عموماً عام طور پر آدمی رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اسی مناسبت سے یہ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ میں اللہ عز و جل ان مومنوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ کامیاب مومنین وہ ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ نکالنے والے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ کا معنی یہی آتا ہے کہ جو اللہ نے فریضہ مال کے اعتبار سے انسان پر لاگو کیا ہے، اس فریضے کی ادائیگی مال کے حساب سے زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ اور ایک زکوٰۃ کا معنی آتا ہے اپنے اخلاق کو پاک اور صاف کرنا، یعنی زکوٰۃ کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی چیز کو علائش اور گندگی اور نجاست سے پاک کرنا۔ تو یہاں پر پھر مراد یہ ہوگا کہ جو آدمی زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے وہ اپنے مال کو پاک کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے مال کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ نکالے گا وہ مال پاک طیب صاف ہو جائے گا، حفاظت میں اللہ کی آ جائے گا۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے مشہور اور معروف معنی یہی ہیں کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہو اس مال کی زکوٰۃ نکالنے کا
شرائط اپنی جگہ ہیں، اس کی ترتیبات اپنی جگہ ہیں۔ پہلے تو زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنا مقصد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 70 سے زیادہ مقامات پر قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ دیکھو نماز بھی پڑھو اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے نکالنے کا بھی اہتمام کرو۔ اللہ عز و جل کا بھی یہی طریقہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شہادتین یعنی اللہ پر ایمان لے کر آنا، اور اس کے بعد پھر سوال ہوا تو فرمایا کہ نماز کا ادا کرنا، پھر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو کہ اہل کتاب ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جا کر ان کے سامنے شہادتین کا ذکر کرنا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنا، اللہ کے رسول کا ذکر کرنا۔ جب وہ تمہاری اس بات کو مان لیں تو اس کے بعد پھر ان کے سامنے نماز کا ذکر کرنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات کو مان لیں تو ان کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر کرنا، اور یہ بات بھی ان سے کہنا کہ یہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے ہی غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عمدہ مال لینے سے بچنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو غریب کسی مظلوم کی بد دعا لینے سے بچنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس روایت میں بھی غور کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شہادتین کا ذکر کرنے کے بعد نماز کا ذکر کر رہے ہیں وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی زکوٰۃ کا نکالنا بھی مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اس آخری روایت میں اگر غور کیا جائے جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی تھی، اس روایت سے 2 چند باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہ جب آدمی کسی کے پاس جائے اور خاص طور پر غیر مسلم کو جاتا ہے ایمان کی طرف بلاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے احکامات اس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیے، اور اسی طرح سے کوئی آدمی دین سے بہت دور ہے، دین سے دور نکل گیا، تو اس روایت سے یہ بات بھی اشارتاً معلوم ہو رہی ہے کہ کسی کو دین کی بات کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ درجہ بدرجہ دین کی بات پہنچانے کا اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ساری بات اس کے سامنے رکھ دی جس کی وجہ سے وہ بات اس کے اوپر بھاری پڑنا شروع ہو جائے، وہ احکامات کو بوجھ سمجھنا شروع کر دے۔ آدمی ایسا نہ کرے، آہستہ آہستہ دین کی بات پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کافر تو کافر، اگر مسلمان ہے دین سے بہت دور چلا گیا تو میرا عزیزو اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں ادعو لربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ہم نے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی بات ساری اس کے اوپر سارے احکامات مسلط کر دیے کہ وہ آدمی بدک جائے، پریشان ہو جائے، گھبراہٹ کا شکار ہو جائے۔ یہ تو اس کو قریب کرنے والی بات نہ ہوئی بلکہ دور کرنے والی بات ہو گئی۔ اس روایت سے اس بات کی طرف بھی اشارہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی مال کماتا ہے، ہر ایک اپنے خون پسینے سے مال کماتا ہے، اور مال انسان کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی بنیاد پر اور فطرت کے اعتبار سے مال سے انسان کو محبت ہے۔ ہاں اتنی بات ہے، محبت کرے اپنے ظاہری امور کے اعتبار سے، لیکن اس مال کی محبت دل میں نہ بٹھائے۔ مال سے محبت ظاہری امور کے اعتبار سے، یہ میرا کام نکال رہا ہے، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے لیے خالی رکھے، دل کو اللہ کے لیے خالی رکھے۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، آدمی دنیا ضرور کمائے، دنیا کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، اس مال کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ شریعت ایسی بات ہرگز نہیں کہتی کہ محنت نہ کرو،
محنت نہ کرو یا ذریعہ معاش اختیار نہ کرو، ہرگز نہیں۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ غالباً انہوں نے کسی چیز کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں اعلان کیا کہ اس آدمی نے، یعنی جس نے آ کر ہم سے سوال کیا ہے، اس کے پاس یہ توشہ ہے، یہ کوئی چیز ہے کوئی خریدنے والا؟ ہے کوئی خریدنے والا؟ نیلام کیا۔ اس سے معلوم ہوا نیلام لگانا بھی جائز ہے، لیکن اس کی اپنی الگ حقیقت اور اس کی تحقیق ہے اور اس کی ترتیب ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں آج کل کے نیلام کی کیا صورت ہوتی ہے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ الگ سے کارندے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو کہ جناب والا ریٹ کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال نیلام لگانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کون خریدے گا اس چیز کو؟ کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم یا 2 دینار کی خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہ بیچتا ہوں، چنانچہ بیچ دی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس 1 درہم کو استعمال کرو اور 1 درہم سے کلہاڑی اور رسی وغیرہ خرید کر لاؤ، چنانچہ وہ خرید کر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو جنگل میں جاؤ، اتنے دن تک مجھے نظر نہیں آنا، اور اس سے تم یہ معاش یعنی کہ ذریعہ اختیار کرنا لکڑی کاٹنا۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ یہی کام کرتے تھے، لکڑی کاٹتے بیچتے، لکڑی کاٹتے بیچتے۔ پھر اتنا سارا مال ان کے پاس جمع ہو گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو بتایا۔ اس روایت سے معلوم اللہ کے نبی فرما رہے جاؤ کماؤ۔ تو دنیا کمانا یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن دل میں یہ دنیا نہ آئے۔ تو بہرحال انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو ایسا نہ کرنا زکوٰۃ کو جا کر لینے کی صورت میں، چونکہ پہلے عاملین حکومت کی طرف سے مقرر کیے جاتے تھے کہ حکومت مقرر کرتی تھی جاؤ فلاں جگہ جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ، فلاں ادارے سے جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ، فلاں معاملے سے زکوٰۃ کی ترتیب مکمل کر کے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے، اس لیے کہ انسان مال کماتا ہے، مال سے محبت ہے، زکوٰۃ میں سارا عمدہ مال لے لیا۔ عمدہ مال کا کیا مطلب ہے؟ مویشی ہے، مویشی پر زکوٰۃ آتی ہے، اس کی ایک تعداد مقرر ہے۔ اب کوئی زکوٰۃ لینے والا آیا حکومت وقت کی طرف سے اور سارے عمدہ مویشی لے کر چلا گیا، یہ آدمی کے دل پر بھاری پڑے گا۔ لہذا اس میں مال والے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی، اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ گھٹیا مال لے کر آ جاؤ، اس لیے کہ اس میں غریب کی رعایت نہیں ہے، اس میں غریب کی رعایت نہیں ہے۔ لہذا شریعت کا حکم یہ کہ متوسط مال لو، درمیانہ مال لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمائی کہ دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ کسی کام پر تمہیں مقرر کر دے تو اس کام کا اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھنا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری یہ بھی ہوتی ہے، کسی کام کی اگر ہمیں عمارت دے دی جائے، کسی کام کی ہمیں عمارت سپرد کر دی جائے تو ہم جناب اس کام پر ایسے حاوی ہو جاتے ہیں، نہ ہمیں کسی مظلوم کا خیال ہے، نہ کسی زیادتی کے حوالے سے سوچتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پاور ہے، ہم جیسا چاہے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، ہم نے تمہیں عامل بنا کر بھیجا ہے، تم نے جا کر کام ایسا کرنا ہے کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت کس قدر چھوٹی چھوٹی بات کی رعایت کرتی ہے، انسان کو بتلاتی ہے کہ دیکھو اپنے معاملات کو صاف رکھو، کسی کے ساتھ ذرہ برابر زیادتی نہ ہو، ذرہ برابر زیادتی نہ ہو، یہ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ میرا عزیزو معاشرے میں دیکھا جائے ہم کتنے کام ایسے کر جاتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اور وہ زیادتی کے زمرے میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ ظلم کے زمرے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم جناب والا جب ایک آدمی اپنے ٹھیلے پر چنے بیچ رہا ہے، کیا بیچ رہا ہوتا ہے؟ چنے بیچ رہا ہوتا ہے، اور ہم جناب والا 10 روپے کے جب چنے لینے کے لیے جاتے ہیں تو 4-5 اٹھا کر ایسے ہی پھانک لیتے ہیں۔ میرا عزیزو یہ ظلم ہے، اس سے پوچھا نہیں، اس سے اجازت نہیں لی۔ یہ ہمارے معاشرے کی عام روایت ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کھجور والے کے پاس گئے، ایک کھجور اٹھا کے بغیر اجازت، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مال اس کی اجازت اور اس کی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے۔
اور میرا عزیز جب ہم نے پیٹ میں اتار لیا اور 10 روپے دکھا کر ہم نے اس سے کہا ہم تجھ سے یہ چیز لینا چاہتے ہیں تو مجبوری کا نام شکریہ، وہ کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ لیکن آدمی اپنے ضمیر سے سوال کرے نا، یہ کام جائز ہوا؟ 2 چنے کے دانے بغیر اجازت میں نے پیٹ میں اتار لیے، یہ حلال ہوا؟ طریقہ درست ہوا؟ میرا عزیزو یہ چھوٹی چھوٹی بات شریعت مطہرہ اس کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہے، یہ بھی ظلم بن جاتا ہے، یہ بھی زیادتی بن جاتی ہے۔ میرا عزیزو اگر دن بھر اس سے 100 آدمی خریدنے والے ہوں اور یہی عمل اختیار کرتے چلے جائیں تو میرا عزیزو وہ خسارے میں نہیں؟ وہ بیچارہ بولنے پر قادر نہیں، اس کو آگے 10 روپے کا نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، خاموشی اختیار کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اپنی دانش میں وہ اس بات کی اجازت دے رہا ہو، لیکن مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو احتیاط کرنا ہے، مجھے تو خیال کرنا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حضرت معاذ ابن جبل سے کہ دیکھو زیادتی سے بچنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ لہذا اس روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شہادتین، پھر نماز، پھر زکوٰۃ کا بیان کیا۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ پہلے صلاۃ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ عز و جل یہ بات کہنا چاہتا ہے، اے مومنو جس طرح سے تم نماز پڑھتے ہو اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اسی طرح سے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کا بھی اہتمام کرو۔ اللہ نے ایسے ہی فرض قرار دیا ہے زکوٰۃ کو جیسے نماز ہے۔ تبھی روایت میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک طبقے نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حالانکہ نماز پڑھتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے قتال کروں گا جو کہ صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس قول کے اوپر دل مطمئن، ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں۔ معلوم یہ ہوا صحابہ کے درمیان بھی یہی بات تھی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی زکوٰۃ نکالنے کا ایسے ہی اہتمام کرے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ہمارا تو کچھ دیا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بھی کیا ہی شان رکھتی ہے، مال اس نے دیا، ہمارا تھا نہیں، اسی نے حکم دیا آگے نکال دو اور اسی نے ہمیں اس کے بدلے میں ثواب بھی دے دیا۔ بھئی میری چیز ہوتی تو میں آگے نکالتا تو مجھے کچھ اجر نظر آتا، نہیں، دی بھی اس نے، حکم بھی اس نے دیا، ضرورت مند بھی لا کر اسی نے کھڑا کر دیا اور حکم دیا آگے دو، اس کے بدلے میں اجر لے لو۔ عجیب اللہ کی شان ہے، وہ ذات دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ ذات دینے کے لیے گویا کہ بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اور آدمی یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر ہے، نہیں، پچھلی قوموں کے احوال کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم وحی بھیج رہے ہیں ان کے اوپر کہ دیکھو نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر والوں کو جہاں نماز کا حکم کرتے تھے وہاں زکوٰۃ کی بھی تلقین کرتے تھے۔ یہودیوں کا تذکرہ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ مجھے کیا کہتا ہے؟ نماز بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے نکالنے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو لہذا اگر دیکھا جائے یہ اس امت پر نہیں ہے بلکہ دیگر امتوں پر بھی تھی، لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کا کیا انعام اور احسان ہے۔ پچھلی قوم زکوٰۃ نکالتی تھی، پچھلی قوم قربانی کرتی تھی، زکوٰۃ نکالتی قربانی کرتی، لیکن قربانی کا گوشت کھانا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ ان کا کیا طریقہ؟ کسی اونچی جگہ پر لے جا کر مینڈھا کوئی جانور قربانی کا رکھ دیا، آسمان سے آگ آئی جلا کر اس نے راکھ کر دیا تو سمجھ لیا جائے قربانی قبول، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آسمان سے آگ نہیں آئی تو معلوم یہ ہوا قربانی قابل قبول نہیں، کھانے کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ آ رہا ہے، زکوٰۃ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔
لیکن اس امت پر اللہ عز و جل نے انعام کیا، قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے، صدقے کا مال کھانا جائز ہے، زکوٰۃ کا مال کھانا جائز ہے، مستحق کے لیے زکوٰۃ جائز ہے، مستحق کے لیے صدقہ جائز ہے، اور قربانی تو سب کے لیے جائز ہے، سب کے لیے جائز ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ پچھلی امت پر بھی یہ معاملہ تھا، لیکن اس امت پر بھی ہے، لیکن اللہ نے مزید وسعت پیدا کر دی، اور اللہ نے مزید اس میں گویا کہ نرمی کا معاملہ اختیار کر لیا۔ تو میرے عزیزو، آدمی کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کا خوب اہتمام کرے، اور یہی کہے باری تعالیٰ آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو در حقیقت زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے، زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک تو آدمی اللہ کے سامنے گویا کہ جب آدمی اپنی بدنی عبادت کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، جھکنے کی توفیق اسی نے دی ہے، جھکنے کی توفیق اسی نے دی ہے۔ جھک کر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں در حقیقت اپنی ناک رگڑ کر کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ باری تعالی اپنے فضل و کرم سے میری بدنی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اور اسی طرح سے جب مال نکالتا ہے اللہ کے راستے میں تو در حقیقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے، باری تعالیٰ میرا کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جاؤں گا۔ اگر یہ دنیا میں میرے پاس بھی ہے نا تو من فضل ربی، ہم اپنی دکانوں پہ کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ جب کوئی اچھا سا مال، اچھی سی دکان ہے تو ہم اوپر کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ بھئی یہ میرا کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کا تو عقیدہ یہی ہے نا، میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میرا کاروبار، میری دکان، میری تجارت، میرا مال متاع سب کچھ کیا ہے؟ من فضل ربی۔ تو گویا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں یہ مال نکال رہا ہوتا ہے تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے باری تعالیٰ میرا کچھ نہیں، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، میں آپ کے آگے شکر بجا لاتا ہوں۔ آپ نے مال دیا اور آپ ہی نے مستحق کو سامنے کھڑا کر دیا، اور آپ ہی کا دیا ہوا مال ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں محض آپ کے حکم سے آگے نکالتا ہوں۔ باری تعالیٰ میرے اس عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے۔ میرا عزیزو، اگر آدمی اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالے، اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئے گی۔ یہ نیت، یہ ذہن لڑا کر آدمی زکوٰۃ نکالے، اللہ کو کتنی ادا یہ پسند آئے گی۔ اللہ جب زکوٰۃ نکال رہا ہے تو کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ تو علیم بذات الصدور نا، دلوں میں جو حال احوال خیال کو جانتا ہے کہ میرے بندے کیا سوچ کے زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، پھر روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اللہ تعالیٰ پھر یہ مال سخی کو دیتا ہے، یہ مال سخی کو دیتا ہے۔ بخیل کے پاس یہ مال باقی نہیں رہتا، اور اگر بخیل کے پاس مال آ بھی جاتا ہے، دائرہ کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ سے مال کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ در حقیقت اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ہم نے تجھے مال دیا تھا مخلوق کو بانٹنے کے لیے، تو نے بخل کا معاملہ کیا، لہذا اس خدمت کے تو لائق نہیں ہے، اس خدمت کے لائق نہیں ہے، لہذا اس مال کو اٹھا کر کسی سخی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس زاویے سے کیا ہے؟ یہ تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ نے دیا، آپ کا فضل ہے، خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ، یہ ہاتھ شل بھی تو ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، دے کر بھی نکارا کر سکتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، لیکن یا اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی، ہمت دی، صلاحیت دی، صحت دی، ہم نے آپ کے حکم سے مال کو لیا اور آپ ہی کے حکم سے آگے پسند آئی۔ جب آدمی زکوٰۃ سے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنا کیوں بڑھایا اور اتنا کیوں نہیں بڑھایا، وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے دیتی ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ 1 روپیہ صدقہ کیا تو کم ہو گیا، نہیں، اللہ کے ہاں کم نہیں ہوتا۔ اور یقین جانیے، تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، اللہ صدقہ واپس لوٹا دیتا ہے، اللہ صدقہ واپس لوٹا دیتے، تجربے اور مشاہدے کی بات ہے۔
اللہ صدقہ گویا کہ صدقے کی نیکی کو دنیا میں واپس کر دیتا ہے۔ میرے بندے نے 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ کہیں نہ کہیں سے 1 کے بدلے میں 10 عطا کر دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ ایسے پورا کرتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اور در حقیقت وہ اللہ کے راستے میں کبھی اس نے صدقہ کیا تھا نا، اللہ نے واپس لوٹا دیا، 1 نہیں لوٹایا، اللہ نے 10 گنا بڑھا کر لوٹا دیا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا جو میں واقعہ سناتا ہوں کہ جناب والا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور خادمہ بھی ساتھ تھی، دروازے پر دستک ہوئی، اتنے میں کوئی آدمی آیا، بڑا تھال لے کر آیا اور کہا کہ یہ رابعہ کو دے دو رحمہ اللہ۔ چنانچہ خادمہ لے کر آئی اور کچھ وقفے سے لائی اور حضرت رابعہ بصریہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے جناب والا تھال کو دیکھا، اس میں روٹیاں، اور جب روٹی گنی تو آپ نے فرمایا یہ تھال لے جاؤ، یہ میرے پاس نہیں آیا، یہ کسی اور کے لیے آیا ہے، یہ کسی اور کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ خادمہ لے گئی، پھر دوبارہ دستک ہوئی، تھال آیا، اور پھر خادمہ تاخیر سے آئی، پھر حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے پاس پہنچا وہ تھال، تو انہوں نے پھر تھال میں دیکھا اور کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ یہی صورتحال ہوئی تو خادمہ پاؤں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ ہر مرتبہ تھال واپس پہنچا دیتی ہیں؟ تو فرمانے لگی کہ اس تھال میں جو روٹیاں آ رہی ہیں نا وہ 9 آ رہی ہیں، اس تھال میں روٹیاں 9 آ رہی ہیں۔ میرے کو یقین ہے اللہ نے جو کلام میں کہا ہے برحق سچ کہا ہے، 1 کے بدلے میں اللہ 10 دیتا ہے۔ میں نے 1 روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی تو اس کے بدلے میں 10 کیوں نہیں آ رہی، 9 کیوں آ رہی ہیں؟ یہ یقین، قرآن پر یقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے اللہ کو ماننے والو، اگر تمہارا اللہ کی ذات پر توکل ایسا ہو جائے نا جیسے ان پرندوں کا ہوتا ہے، تو تمہارا بھی وہی حال ہو جو ان پرندوں کا ہو کہ صبح یہ بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹ کر آتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، لیکن رابعہ بصریہ تو وہ خادمہ کا حال یہ تھا کہ پاؤں میں گر گئی اور کہنے لگی یقین جانیے آپ کا عقیدہ پکا اور سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے۔ ہر مرتبہ 10 روٹیاں آتی تھیں، 1 میں ضرورت کی بنیاد پر نکال لیا کرتی تھی۔ اللہ آپ کو گویا کہ ہر مرتبہ 10 بھجوا رہا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے سچ کہا ہے، 1 کے بدلے میں 10 دوں گا۔ آپ نے 1 نیکی کی تھی اللہ کے راستے میں، 1 روٹی صدقہ دی تھی، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو 10 واپس کی ہیں۔ یہ بات سچی ہے، یقینی ہے۔ اسی طرح سے عرض یہ چل رہا ہے، گزارش یہ چل رہی ہے کہ دیکھیں مال نکالنے سے کمی نہیں ہوتی۔ حضرت حماد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی مجلس قائم تھی، ان کی مجلس قائم تھی۔ اب مجلس میں ان کے دیگر احباب، متعلقین، مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی جو کہ اپنے آقا کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے نکلا، اس کے پاس 4 درہم تھے، آقا کے لیے سامان لینے کے نکلا، 4 درہم تھے۔ آقا نے کہا کہ جاؤ سامان لے کر آؤ، مال لے کر آؤ اس سے۔ اور آقا کا حال کیا تھا؟ کباب میں، شباب میں، مستیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا تھا۔ اب یہ خادم گزرتے گزرتے حضرت حماد رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ حضرت حماد کے پاس ایک اللہ کا بندہ آیا اور اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ حضرت حماد رحمہ اللہ نے اعلان کیا، ہاں بھائی کوئی آدمی ہے مجلس میں جو اس اللہ کے نام پر مانگنے والے کو 4 درہم دے تو میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اب وہ خادم اپنی جیب کو ٹٹولے تو اس کے جیب میں 4 درہم، اور وہ 4 درہم کس نے دیے؟ آقا نے دیے، اور اس کو یقین تھا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لہذا اب اس نے کہا کہ یہ فیصلہ کر لینا نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ آقا کے 4 درہم نکالے اور حضرت حماد رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ 4 درہم لے لیں اور 4 دعائیں دے دیں، 4 درہم لے لیں،
چاہے دعائیں دے دیں۔ حضرت حماد رحمہ اللہ نے 4 دینار لیے اور اس فقیر کو دیے اور اس سے کہا کہ بول کیا دعا مانگنی ہے۔ اب سب سے پہلی دعا اس نے یہ کی کہ حضرت یہ دعا کیجئے کہ یہ جو دراہم گئے ہیں نا یہ واپس آ جائیں، یہ دراہم جو گئے ہیں واپس آ جائیں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ یا اللہ آپ کے راستے میں جو اس نے مال نکالا ہے اس کو بڑھ چڑھ کر اس کا بدلہ عطا کیجئے، آمین۔ پہلی دعا ہو گئی۔ کہا کہ دوسری دعا کون سی ہے؟ کہا کہ دوسری دعا یہ ہے کہ جناب والا میں اپنے آقا کا غلام ہوں، اللہ مجھے آزادی عطا کر دے۔ چنانچہ حضرت نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اس کو آزادی نصیب فرما دے۔ کہا کہ تیسری دعا کون سی ہے؟ کہا کہ تیسری دعا کون سی ہے؟ کہنے لگا کہ میرا جو آقا ہے نا وہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، مالک حقیقی کو ناراض کرتا ہے، اپنے رب الحاکمین کو ناراض کرتا ہے، تو آپ دعا کیجئے میرا آقا نیک بن جائے۔ چنانچہ ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کے آقا کو نیک اور اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ چنانچہ یہ دعا مانگ کے فارغ ہوئے۔ کہا کہ چوتھی دعا کون سی ہے؟ کہنے لگا کہ میرا آقا جو ہے رات میں مجلس منعقد کرتا ہے جس میں شراب ہے، کباب ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ایسے میں آپ دعا کیجئے اللہ میرے آقا کی مغفرت کر دے۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے حضرت حماد رحمہ اللہ نے، یا اللہ اس کی آقا کی مغفرت کر دیجئے۔ اب چنانچہ 4 دعائیں ہو گئیں۔ آقا کے لیے فروٹ اور مال لینے کے لیے گیا تھا تاکہ وہ اپنی رات کی مستی پوری کر سکے، اب خالی ہاتھ۔ چنانچہ بڑا ڈرتا ڈرتا اپنے آقا کے پاس لوٹا۔ آقا نے کہا کہ کیا ہوا؟ 4 درہم دیے تھے، مال لینے کے لیے گئے تھے، کیا ہوا؟ کہنے لگا میں کیا کرتا آقا، حضرت حماد رحمہ اللہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اس میں چلا گیا، انہوں نے کہا کہ 4 درہم جو دے گا اس کے لیے 4 دعائیں دوں گا، آپ کے 4 درہم دے کے 4 دعائیں لے کر آیا ہوں۔ آقا نے کہا پہلی دعا کون سی مانگی؟ کہنے لگا کہ آقا پہلی دعا میں نے یہ مانگی ہے کہ یا اللہ یہ جو 4 درہم دیے نا اس کا بدلہ مجھے عطا کر دے تاکہ آقا کا میں قرض تو چکا دوں۔ اب آقا کیا کہہ رہا ہے کہ جا میری طرف سے 4000 اشرفیاں تیرے نظر کی جاتی ہیں، 4000 اشرفیاں۔ اب دوسری دعا کون سی مانگی؟ کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا کہ میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزادی عطا کر دے، تو آقا نے کہا کہ جا میں نے اسی وقت تجھے آزاد کیا۔ کہا کہ تیسری دعا کون سی مانگی؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنے آقا کے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے آقا کو نیک بنا دے۔ کہنے لگا آج سے وعدہ کرتا ہوں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا کہ چوتھی دعا کون سی مانگی تھی؟ کہنے لگا چوتھی دعا یہ مانگی تھی اللہ میرے آقا کی مغفرت کر دے۔ کہنے لگا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کام ہوا، رات ہوئی، جب آقا اپنے بستر پر نیند کی آغوش میں گیا تو خواب میں ندا دینے والا یہ ندا دے رہا تھا، اے میرے بندے جو کام تیری قدرت میں تھے تو نے کر لیے، اور جو کام میری قدرت میں کیا میں نہ کروں گا، میں نے تیری مغفرت بھی کر دی، میں نے تیری مغفرت بھی کر دی۔ تو میرے عزیز کو مال نکالنے سے اللہ واپس لوٹاتا ہے۔ 4 درہم تو دے دیے لیکن اللہ نے کتنا نواز دیا، ایک روٹی تو اللہ کے راستے میں دے دی لیکن اللہ نے کتنا نواز دیا۔ لہذا ایسی صورت میں جب آدمی اللہ کے راستے میں مال نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے اور بہتر سے بہتر عطا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا زکوٰۃ نکالنے سے، صدقات کے نکالنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ بڑھاتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ فرما رہے صدقات کو ہم بڑھاتے ہیں اور دگنا در دگنا کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ جب دینے پر آتا ہے تو جتنا چاہے جس کو عطا کرتا ہے۔ ایک فائدہ یہ اور فرماتے ہیں جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو ایسے میں میرا عزیزو کتنے غریب خاندانوں کا بھلا ہوتا ہے، کتنے غریب خاندانوں کا ایک تو کیا ہے اپنا مال بھی پاک ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ غریب کا جو خاندان ہے، غریب کا گھر ہے، غریب کا چولہا ہے۔ میرے عزیزو جب رمضان آتے ہیں تو ہم اندازہ کر لیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، جب رمضان آتے ہیں تو ہم اندازہ کر لیں پیاس کیا چیز ہوتی ہے، جب عید آتی ہے تو ہم اندازہ کر لیں کپڑے کیا چیز ہوتی ہے، جب عید آتی ہے تو ہم اندازہ کر لیں بچوں کی خوشیاں کیا چیز ہوتی ہیں، بچوں کی خوشیاں کیا چیز ہوتی ہے، یہ بچوں کی خوشیاں کا تصور کیا ہے۔
جب ہمارا بچہ ہم سے آ کر کہتا ہے ابو میرے کو چپل دلا دیں، ابو میرے کو کپڑے دلا دیں، ابو مجھے عیدی دے دیں، اس وقت ذرا تصور کیا جائے یہ عید کی خوشیاں ہوتی کیا ہیں، یہ رمضان میں کھانے پینے کا جو ایک مزہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ غریب اس سے محروم ہے۔ تو میرا عزیزو، جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقات نکالنے کا اہتمام کرتا ہے تو غریب کا پیٹ بھرتا ہے، غریب کا پیٹ بھرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی اگر صحیح طرح سے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرے، اپنے قرب و جوار میں دیکھے، رشتہ داروں میں دیکھے، عزیز و اقارب میں دیکھے، اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ تمہارے امیروں سے لے کر مال تمہارے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لی جائے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ غریب ہم سے پل رہا ہے، سمجھ رہے بات؟ ہم یہ نہ سمجھیں کہ غریب کا چولہا ہم سے جل رہا ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ غریب کے ہاں راشن ہمارے ہاں سے جا رہا ہے، یہ بات ذہن سے نکال دی جائے، اس لیے کہ غریب کو بھی اللہ کھلاتا ہے، غریبوں کو امیر نہیں کھلاتے، غریبوں کو امیر نہیں کھلاتے، ورنہ غریب بولے کہ باری تعالی امیروں کو تو آپ کھلائیں اور ہمیں امیر کھلائیں، حالانکہ رازق تو آپ سب کے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ارے جتنے بھی جو کچھ بھی چوپائے ہیں سب کا رزق اللہ پر ہے، لہذا میں زکوٰۃ دے کے غریب پر احسان نہ کروں، میں صدقہ دے کے غریب پر احسان نہ کروں، میں ماہانہ راشن دے کے کسی غریب پر احسان نہ کروں، میں رمضان میں راشن کے بورے دے کر کسی غریب پر احسان نہ کروں، میں نہیں کھلا رہا، باری تعالیٰ کھلانے والی ذات آپ کی ہے، روٹی روزی دینے والی ذات آپ کی ہے، یہ تو آپ کا فضل ہے، یہ آپ نے مجھے بیچ میں واسطہ بنا کر چند نیکیاں عطا کر دیں، چند، ورنہ اللہ ہمارے بغیر کے کھلانے پر قادر نہیں ہے، قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ارے انسان تو انسان، اس کے علاوہ کتنے چرند پرند ایسے ہیں جن کو براہ راست کون کھلا رہا ہے؟ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، تو اللہ غریب کو کھلانے میں ہمارا محتاج نہیں ہے کہ امیر کے پاس مال دے گا تو پھر امیر جا کر راشن ڈلوائے گا تو غریب کا چولہا جلے گا۔ اللہ دینے پر جب آتا ہے تو اللہ ایسا دیتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ ارے جو بجری ہے نا، اللہ اس کو گندم میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، بجری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب گھر والوں نے، جب علاقے والوں نے سب بائیکاٹ کر دیا، ابراہیم کو کوئی چیز فروخت نہیں کرنی ہے، بادشاہ وقت نے بھی کہہ دیا ابراہیم کو کوئی گندم غلہ اناج نہیں دینی ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ گئے کچھ نہیں، بلکہ ایک بورا لیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں تو بھائی محنت اور کوشش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چنانچہ پھرتے رہے اور کسی نے ان کے ساتھ معاملہ خرید و فروخت کا نہیں کیا۔ آخر وقت میں کیا کیا، اپنی بوری کو رکھا اور اس کے اندر جناب والا ریتی اور بجری بھری، اس کا منہ باندھا اور اپنی کمر پر رکھا۔ اہلیہ کو بھی تو کچھ دکھانا تھا نا، گھر پر ایسے لے کر آئے اور لا کر باورچی خانے میں ڈال دیا کہ بھائی ابراہیم یہی کر سکتا تھا، ابراہیم یہی کر سکتا تھا۔ اب اصل بات چل رہی ہے اللہ کتنا قادر مطلق ہے، ہم وہم و گمان میں لا ہی نہیں سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنا ہے۔ تو میرے عزیزو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کے لیے لیٹ گئے، زوجہ آتی ہیں، کہتی ہیں کہ ابراہیم روٹی پک گئی ہے، کھانا کھا لو، روٹی پک گئی ہے، کھانا کھا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ارے اللہ کی بندی، روٹی پک گئی ہے، کہاں سے آیا گندم؟ کہا کہ تمہیں نے تو لا کر باورچی خانے میں پوری بوری گندم کی ڈالی تھی۔ تو اللہ کتنا قادر مطلق ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے غریب پل رہا ہے، ہم واسطہ بن رہے ہیں غریب کو کھلانے کا، ہمارے گھر سے غریب کے ہے، ہمارے گھر سے زکوٰۃ اور خیرات اور صدقہ ماہانہ جا رہا ہے، نہیں۔ کبھی دل میں بھی آئے نا آدمی فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، باری تعالیٰ یہ سوچ بھی ہمارے قریب نہ آئے، یہ سوچ بھی ہمارے قریب نہ آئے، رازق اللہ ہے۔ اور یقین جانیے ہم جو صدقہ دیتے ہیں نا، اللہ نے غریبوں کا کتنا دل رکھا ہے، ہم جو صدقہ دیتے ہیں نا،
روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اللہ کا وہ بندہ نائب بن کر اس کو دیتا ہے، اللہ کا وہ بندہ اللہ کا نائب بن کر اس کو دیتا ہے، تاکہ غریب یہ جان لے مجھے دینے والی ذات وہ ہے، ارے تو بیچ میں واسطہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غریب کا دل رکھا کہ پریشان نہیں ہونا، تمہیں امیر نہیں پال رہا، تمہیں کسی کی زکوٰۃ نہیں پال رہی، تمہیں کسی کا صدقہ نہیں پال رہا، یہ صدقہ دینے والے کا صدقہ پہلے رب کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ رب اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جا میرے بندے کے پاس جا کر یہ ادا کر دے۔ تو لہذا زکوٰۃ کے نکالنے کا میرے عزیزوں ایک فائدہ یہ بھی ہے، آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو کتنے گھروں میں آسودگی آتی ہے، کتنے گھروں میں خوشحالی آتی ہے۔ لہذا رمضان سے پہلے آدمی رمضان کے قریب زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرے تاکہ رمضان کی خوشیاں نصیب ہو جائیں۔ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت کی ہے، دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت کی ہے۔ اور میرے عزیزو ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں افطار کے وقت کا جو سما ہوتا ہے کس قدر محبوب ہوتا ہے، پورا دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہر قسم کا اللہ کا رزق رکھا ہوا ہوتا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے پانی معصوم بچے نے پی لیا، کسی نے کھجور کھا لی، کوئی دوسرے کو ٹوک رہا، ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ روزے دار کی خوشی ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی۔ میرے عزیزو یہی دسترخوان کسی غریب کے ہاں لگ جائے، یہی دسترخوان کسی غریب کے ہاں لگ جائے تو میرے عزیزو، اور اس وقت اگر غریب کے ہاں وہ دسترخوان لگا، اس میں ہمارا حصہ پڑا اور اس نے افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر ہمارے حق میں دعا کی، تو بتائیے افطار کے وقت روزے دار کی دعا اللہ رد کرتا ہے؟ رد نہیں کرتا۔ تو لہذا ہمارے چھوٹے سے عمل سے اور اس کے ہاتھ اٹھانے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زندگی بن جائے، ہماری آخرت بن جائے، تو میرے عزیزو بھلا ہی بھلا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں جو انسان مال کا حریص بن جاتا ہے، جو کہ بری صفت ہے، یعنی کہ وہ محبت جو انسان کے دل میں آتی ہے، وہ محبت جو حوث کا شکار ہو رہی ہے، وہ تعلق جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ تعلق جب انسان کا مال کے ساتھ بڑھتا ہے، لیکن فرماتے ہیں جو صدقات نکالنے والے ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، جو زکوٰۃ نکالنے والے ہوتے ہیں وہ اس بری صفت سے محفوظ رہتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ حریص نہیں ہوتے، وہ حوث نہیں رکھنے والے ہوتے، وہ مال کے پجاری نہیں بنتے۔ اللہ ان بری صفات سے ان کو محفوظ رکھتا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں دینے کے حوالے سے۔ لہذا فرماتے ہیں زکوٰۃ کے اس قدر فوائد آدمی اس پر کیوں عمل نہ کرے؟ اور اگر پھر بھی اتنی باتیں سننے کے بعد عمل نہ کرے تو میرا عزیزو پھر قرآن کی آیت کو ذرا پڑھ لیا جائے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن جن لوگوں نے مال جمع کر کے رکھا نا، اللہ کے راستے میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اس کا حق ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ اسی مال کو جہنم کی آگ میں دہکائیں گے، اور دہکانے کے بعد اس کے چہرے کو اس سے داغیں گے، اس کے پہلو کو اس سے داغیں گے، اس کی کمر کو اس سے داغیں گے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تمہارا مال ہے، اب چکو اپنے مال کا مزہ، اپنے مال کا مزہ چکو۔ اور روایت میں آتا ہے، یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، روایت میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ تھوڑے پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ہر ایک مال جمع کرتا ہے، مال تو ہر ایک جمع کرتا ہے، لہذا یہ آیت صحابہ پر تھوڑی بھاری گزری۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری بات کو سمجھتا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں، میں ان سے عرض کرتا ہوں، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک مال رکھتا ہے، ہم میں سے ہر ایک مال رکھتا ہے، تو ہم بھی اس وعید میں آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے اور وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوتا، اس وعید میں شامل
نہیں ہوتا، زکوٰۃ نکالنے والا، صدقات نکالنے والا۔ لہذا آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی مال کو ایک گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل کر کے انسان کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ اس کی بانچھیں کھینچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام نہیں کرتی وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، یعنی مال کی تنگی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ سخی کے مال کا بدلہ عطا کر، سخی کے مال کا آپ نے 1 روپیہ دیا، روزانہ فرشتہ اترتا ہے، روزانہ 1 روپیہ آپ نے دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا باری تعالیٰ اس کو بدلہ عطا کر، اس کو بدلہ عطا کر۔ اور جو بخیل ہوتا ہے دوسرا فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ اس کے مال کو ہلاک کر، اس کے مال کو ہلاک کر۔ فرماتے ہیں کبھی مال ہلاک ہوتا ہے، کبھی اعمال ہلاک ہوتے ہیں، کبھی یہ بخیل خود ہلاک ہو جاتا ہے، بخیل خود ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ مال کو اللہ کے راستے میں نہ دینا، اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کو دیکھا سونے کے کنگن باندھی ہوئی ہیں، سونے کے کنگن۔ آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس کی زکوٰۃ، اس سے اشارہ ہے کہ مستورات کے پاس سونا ہے، زیور ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سونا بھی تو ایسا ہی ہے جیسے کپڑا پہنتا ہے، جیسے عورت کپڑا پہنتی ہے، کپڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے عزیزو نہیں، سونا بھلے سے وہ پہنتی ہے یا رکھتی ہے، بہرحال سونے کی حقیقت مال ہے، سونے کی حقیقت مال ہے اور مال پر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے وہ اس کا نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا ہو تب جا کر اس پر، لیکن یہ سمجھنا کہ سونا ایسا ہی ہے جیسے کپڑا، لہذا کپڑا پہننے پہ زکوٰۃ نہیں، سونا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ تم اس کنگن کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر اس مال کی زکوٰۃ دو، اس مال کی زکوٰۃ دو۔ اور آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ نکال کر اپنے اموال کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کرو۔ اب میرے عزیزو رمضان کا مہینہ قریب ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بلکہ زکوٰۃ تو قمری سال کے اعتبار سے، کسی کے پاس محرم میں مال آیا تو محرم میں زکوٰۃ ہے، کسی کے پاس ربیع اول میں مال آیا تو سال ربیع اول میں پورا ہوگا۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا سال جو ہے وہ رمضان کے بعد شوال میں پورا ہو رہا ہے، تو آیا میں کیا پہلے بھی زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟ نکالنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں ایک فریضے کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر ادا کرتا ہے۔ تو آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے غریب کا بھلا ہو جائے، غریب کی ضرورت سامنے آتی ہے، لہذا رمضان میں زکوٰۃ نکالنا جائز ہے۔ لہذا جس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اپنے مال کو دیکھے، پرکھے، اچھی طرح سے اس کا تحقیقی جائزہ لے، کہاں ہے، کتنا ہے، کسی کو قرضہ دے رکھا ہے، مال ہے، دکان ہے یا اور کوئی نقدی ہے، زیورات ہیں، سب کو جوڑے، سب کو جوڑنے کے بعد میرا عزیزو کسی اہل علم سے پوچھے آیا اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، میرا سال کب پورا ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب والا زکوٰۃ لازم ہو گئی اور پھر آدمی یہی سوچتا رہ جائے میری بچیوں کی شادیاں آنے والی ہیں، مجھے آگے جا کے کاروبار سیٹ کرنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، مجھے عمرہ کرنا ہے۔ میرا عزیزو شرعاً اس کی اجازت نہیں، آدمی اس کا اہتمام کرے، جو فریضہ اللہ کی طرف سے فوراً مقرر ہوا ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اب اس سے آگے بھی باتیں ہیں میرے عزیزو کہ کس پر زکوٰۃ ہے، کیا زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اللہ نے ہمت دی تو اگلی نشست میں ذکر کریں گے، ورنہ اپنے اپنے متعلقین جو اہل علم ہیں ان سے رابطہ کر کے اس کے مسائل کو پوچھ کر زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بخشش فرما،
گناہوں سے بچنے کی ہمت نصیب فرما، توفیق نصیب فرما، نفس و شیطان کے مکر اور فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں جتنے احباب بیمار ہیں ان سب کو صحت نصیب فرما، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت نصیب فرما۔ یا اللہ حاسدوں کے، حسد دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وبا اور بیماری کو ختم فرما، اس مرض کو ختم فرما، پورے عالم سے ختم فرما، پورے عالم میں جو بندش ہے اس کو ختم فرما، رکاوٹ کو ختم فرما، حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما، حج کی عبادت کو آسان فرما۔ یا اللہ عمرے کی عبادت کو جاری فرما۔ یا اللہ حج میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ حج کی عبادت کو اس رکاوٹ سے محفوظ فرما، اس بیماری سے محفوظ فرما، تمام حاجیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں حج کے حوالے سے قبول فرما، منظور فرما۔ یا اللہ اس بیماری کی وجہ سے جن مساجد میں رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما۔ یا اللہ بندشیں اس کو ختم فرما۔ یا اللہ جو جمعے کی بندشیں لگی ہوئی ہیں اس کو بھی ختم فرما۔ یا اللہ آگے ماہ مبارک ہے، اپنے فضل و کرم سے ماہ مبارک کو بھی اس بندش سے محفوظ فرما، اس رکاوٹ سے محفوظ فرما، اس بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ روزے میں یا اللہ اور دیگر عبادتوں میں یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تراویح میں اس رکاوٹ کے آنے سے تراویح کو محفوظ فرما۔ یا اللہ رمضان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا اللہ اس بیماری میں جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ یا اللہ اس بیماری میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ بقیہ احباب کی مزید حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں پر یہ مجلس منعقد ہوئی یا اللہ ان مجلس والوں پر بھی یا اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ اس منزل والوں پر اور منزل میں رہنے والوں پر اور اس منزل کے تمام مکین گھر والوں پر اپنا رحم نازل فرما، کرم نازل فرما، رحمت نازل فرما، رحمت کے فرشتے نازل فرما۔ یا اللہ شیاطین کو خارج فرما۔ یا اللہ محبت قائم فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے احباب بیٹھے ہوئے ان کے گھروں میں بھی یا اللہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ رحمت نازل فرما، شیاطین کو خارج فرما، ان کے گھروں میں بھی محبت کی فضا کو عام فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد۔